أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازشوں سے اور ان کی حماقتوں کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ آپ کی حفاظت میں کروں گا۔ یہ جتنے بھی مکر و فریب تیار کر لیں، جتنے منصوبے بنا لیں، اور جس قسم کی بھی آپ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر لیں، تمہارے لیے میں کافی ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا، میں ان کے منصوبوں کو ناکام کروں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ رب العزت اس لیے کافی ہے ہر معاملے میں کہ ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس طرح کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز نہیں کہ جس کے خزانے میرے پاس نہ ہو، کوئی چیز۔ اب شے کا لفظ ہے قابل غور، کوئی چیز نہیں کہ جس کے میرے پاس خزانے نہ ہو، ناپے تولے اور گنے چنے نہیں، شمار کیے ہوئے نہیں، بے حد و بے شمار، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں، میرے ہاتھ ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام لوگ لیتے ہیں، اور یہ ربیع الثانی میں انہی کے نام پر بڑی 11ویں منائی جاتی ہے بڑے دھوم دھام سے، اور آپ نے اشتہارات بھی دیکھے ہوں گے اسی مہینے میں۔ لیکن ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، ان کا عمل و کردار کیا تھا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کا میلاد منانے میں تو بڑے جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اطاعت اور فرم و برداری میں ہوش ہو جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہمارا کوئی علاقہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے اپنے نبی کو اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، لیکن اس نمونے پر ہم اکتفا نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ البتہ میلاد بڑے دھوم دھام سے اور بڑے جشن سے مناتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر مہینے 11ویں اور ہر ربیع الاول ربیع الثانی میں بڑی زیادہ، لیکن ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے معمولات کیا تھے، وہ فرما کیا گئے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ہم عمل کے بندے نہیں ہیں، ہم جشن کے بندے ہیں۔ نتیجہ اعمال سے ہوگا، جشن سے نہیں ہوگا۔ کہیں بھی اللہ ذوالجلال نے نہیں فرمایا کہ تم جشن مناؤ اور جشن پر تمہارے نتائج نکلیں گے۔ جس نے زیادہ جشن منایا، زیادہ سجایا اپنے آپ کو اور اپنے اشیاء کو، ان کو دنیا میں انعام دینے والوں نے دے دیا، اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ بالکل یہی کیفیت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی الفتح الربانی میں ایک جگہ فرماتے ہیں، هو خالق الاشیاء، جمع یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَبِيَدِهِ الْأَشْيَاءُ جَمِيعُهَا، اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں، اس کی دسترس سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں۔ یا طالب الاشیاء من غیر ما انت عاقل، او اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے چیزیں طلب کرنے والوں، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ حال شیء لیس فی خزائن اللہ عز وجل، کیا کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، جو تم کسی اور کے پاس جا کے لینا چاہتے ہو اور اللہ کے پاس وہ نہیں ہے؟ کوئی چیز ہے، نام لو۔ وقال اللہ عز وجل وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جبکہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز نہیں مگر اس کے خزانے میرے پاس، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، اس لیے لینا بھی تو اسی سے چاہیے، لینی بھی اسی سے چاہیے، مانگنی بھی اسی سے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہر ایک کے بارے میں علم بھی، کہ کون کہاں بستا ہے، کہاں رہتا ہے۔ جیسے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین پہ جتنے چلنے والے ہیں اس کا رازق اللہ ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ آدمی یہاں کہاں کتنی دیر رہے گا، وہاں کتنی دیر رہے گا، کہاں کتنی جگہ رہتا ہے، اس کا علم اللہ ذوالجلال، کسی اور کو نہیں ہے۔ اور جہاں بھی کوئی رہے، وہ پہاڑوں میں رہے، صحراؤں میں رہے، پانیوں میں رہے، اللہ ان کا انتظام کر رہا ہے، ان کے رزق، اللہ ان کے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ ہر چیز کا علم اس کے پاس، کہ میری مخلوق، میرے بندے کہاں کہاں ہیں اور ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، تقاضے کیا ہیں ان کے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ بھائی انسان دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں وہ جو پلنے والا ہے وہ کچھ طلب کرتا ہے، اس کو بغیر طلب کے ہر چیز آسان طریقے پہ اللہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے یا نہیں، قربان چڑھا رہا ہے نہیں چڑھا رہا، اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور جب شکم مادر سے باہر آتا ہے تو پھر وہی چیز جو خون بن کے اس کے جسم میں اترتی تھی، وہ خون کی بجائے اللہ خون کو دودھ کی شکل دے دیتا ہے،
سفید دودھ کی شکل. اور اب تو جتنے سائنسدان اور ڈاکٹر ہیں اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ماں کی دودھ کا کوئی بدل نہیں. ماں کی دودھ کا کوئی بدل نہیں. بچے کی پرورش کے لیے جن جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ بدرجہ تمام ماں کے دودھ میں اللہ ذوالجلال نے جمع کر رکھی. یہ سب انتظام کس نے کیے؟ اس کی ضرورت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. اور پھر جب وہ خرچ کر دے تو کیا اس کے خزانوں میں کمی آئے گی؟ حاشا وکلا نہیں. اس کے خزانے میں خرچ کرنے کے باوجود کوئی کمی نہیں. یہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے، ہمیں خوف ہوتا ہے اگر 100 میں سے 50 دے دیے تو باقی تو 50 ہی رہیں گے نا. یہ ہم گنتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں یہ گنتی نہیں ہے. اللہ کے خزانے سب کچھ دینے کے باوجود بھی بھرے ہوئے ہیں. اسی طرح آفات، بلیات، مسائل، پریشانیاں، ان کو دور کرنے والا کون؟ آج تو ہم نے مشکل کشا بنا لی اللہ کو چھوڑ کے. یہ مشکل کشا، وہ مشکل کشا، فلاں مشکل کشا. مگر سوال یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے مشکل میں ڈالا ہے تو کوئی اس مشکل سے نکال سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے مشکل میں ڈالا ہو تو اب مشکل کشا کون ہے اور مشکل دینے والا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں وہ اللہ سے بھی بڑا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. بتلائیے اس عقیدے میں کتنی گندگی. حالانکہ ہر چیز کی مشکل کشائی، ہر چیز کی ضروریات، اس کی کفالت اور اس کا انتظام وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب یہ حقیقتیں ہیں تو پھر ہر کام کے لیے اللہ ہی کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ. اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں، بالکل اللہ ہی کافی. اللہ فرماتے ہیں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ڈراتے ہیں جن سے؟ جو میرے علاوہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، لات کی، عزا کی، منات کی، حبل کی، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، ان سے آپ کو ڈراتے ہیں کہ اتنی مخالفت نہ کرو ورنہ یہ لات عزا تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے. خبردار. اللہ فرماتے ہیں یہ خوف زدہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ جو اللہ کے علاوہ ہے ان سے یہ خوف دلاتے ہیں. اللہ کا خوف نہیں. خوف کس کا؟ معبودوں کا. اللہ کا خوف تو دل سے نکل گیا. اللہ کا خوف دل میں ہوتا تو یہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مانتے ہی کیوں؟ اگر اللہ کا خوف غالب ہوتا تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مانتے ہی کیوں؟ ان کی عبادت کرتے کیوں؟ ان کی پرستش کرتے کیوں؟ ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہی کیوں؟ ان کے دلوں سے اللہ کا خوف تو نکل گیا. جن کی پرستش کرتے ہیں ان سے آپ کو ڈراتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. اور یہ ہر دور میں رہا، ہر دور میں اسی طرح رہا. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں بتلایا کہ ان کی قومیں اپنے انبیاء کو ڈراتی تھیں. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. نو تیری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم معبودوں کو چھوڑ کے ایک ہی عبادت کے لائق. یہ بہتی بہتی باتیں، باپ دادا کا مسلک چھوڑ کے یہ تمہاری پکار اور تمہاری باتیں، یہ معلوم ہوتا ہے
بعض معبودوں کی مار پڑی ہے تمہیں، یہ بھی بعض کی، اللہ نے فرمایا لفظ ہے بعض آلہتنا، خبردار کرتے ہیں کہ بعض ہمارے معبودوں کی مار پڑی ہے تمہیں، اور اگر ہمارے وہ سارے معبود ہی تیرے خلاف ایکا کر لیں تو تیرا تو رہے ہی کچھ نہ۔ یہ بہکی بہکی باتیں تو بات کر کی مار ہے، اگر سارے ہی تیرے مخالف ہو جائے تو پھر تیرا کچھ نہیں بچے گا، بچ جاؤ، یہ مخالفت نہ کرو۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، سن لو میری بات، انی بریء مما تشرکون من دونہ، کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، میں ان سے بری و ذمہ ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی علاقہ نہیں۔ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ اکبر، اور تم سارے ہی اکٹھے ہو جاؤ، تم بھی اور تمہارے معبود بھی، سب اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف جو سازش کرنی ہے کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو، پھر دیکھوں گا کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، اللہ کس کی پشتپناہی کرتا ہے، اللہ کس کو بچاتا ہے، اللہ کس کو غالب کرتا ہے اور مغلوب کس کو کرتا ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر۔ انہوں نے کہا تھا نا ہمارے معبودوں سے کی مار پڑی ہے، ہود علیہ السلام نے کہا بعض کی نہیں، تم سارے ہی اپنے معبودوں کے ہمراہ جو میرے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تم نے کر لو، میرا اللہ میرے لیے کافی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکلی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، میں کیسے ڈروں، کیسے میں ڈروں، مجھے خوف کیسے آئے، کن سے؟ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ تمہیں خوف تو اللہ کا آتا نہیں، اللہ اکبر، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی پرستش کرتے ہو، ان کو پوچھتے ہو، ان کی نظر و منتیں مانتے ہو، تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا، اور الٹا مجھے کہتے ہو کہ خوف کھاؤ۔ میں ان سے کیا خوف کھاؤں جب تمہیں اللہ سے کوئی خوف نہیں ہے؟ میں ان سے کیوں ڈروں جب تمہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے؟ انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ فرماتے ہیں کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، اور جن کو تم اپنا معبود بنایا ہے تم نے اور اللہ کا شریک بنا دیا ہے، تم سب بھی کیا کرو، تمہارے پاس ان کے شریک بنائے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ دونوں فریقین میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ نبی علیہ السلام سے بھی، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے، بلکہ سورۃ الاعراف میں تو تفصیل سے نبی علیہ السلام نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا، اب قرآن مجید نے ذکر کیا اس، اور یہ بیماری ہر دور میں ہے، اب بھی ہے اور پہلے بھی ہے، کہ جس کی اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کی جاتی ہے، پجاری اس سے ڈراتے ہیں، اس کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ان کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے قبروں کو اونچا نہ کرو، قبروں کو پکا نہ کرو۔ یہ پکا کرنے نہ سے جو روکا ہے، کیوں روکا ہے؟ ان پر عمارتیں بنانے سے کیوں روکا ہے؟ کبھی غور کیا کیوں روکا ہے؟ آپ لاہور نکل جائیں، ملتان نکل جائیں، وہاں تصویریں بھی آتی ہیں، کیسے قلعہ نما دربار بنے ہوئے، قلعہ نما دربار بنے ہوئے۔ ملتانی صاحب اسی طرح ہے، قلعہ نما، وہ دیکھنے والا پہلے ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے، ہاں بڑی بڑی سرکار ہے، یہ بڑی بڑی سرکار ہے۔
یعنی خوف دلانے کے لیے، روب جمانے کے لیے یہ قلعے بنائے جاتے ہیں قبروں پر اور دربار سجائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تاکہ ان کا خوف دلوں میں اور ان کی عظمت دلوں میں نہ سجائے۔ خوف سجائے تو اللہ رب العزت کا عظمت آئے تو اللہ رب العزت۔ ہم نے تو اللہ کے نبی کے فرمان کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ جن کی پرستش بھی ہو رہی ہے پورے دنیا میں، وہاں یہی پوزیشن، بڑے اعلیٰ درجے کے مزارات اور بڑے اعلیٰ درجے کے مقامات اور دربار سجائے گئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل منع فرمایا۔ حدیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ بنو بکر، سعد بن بکر کا وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں سن 9 ہجری میں حاضر ہوا، اور اس وفد کا جو امیر تھا وہ زمام بن ثعلبہ تھا۔ مدینہ طیبہ آیا یہ وفد، زمام بن ثعلبہ نے کہا من منکم ابن عبد المطلب۔ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مل جل کے، نبی علیہ السلام ایسے گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ بسا اوقات آنے والا پہچانتا نہ تھا کہ نبی علیہ السلام کون ہے، پوچھنا پڑتا تھا۔ یہاں تو دربار سجانے والوں نے پروٹوکول کچھ اور دیے ہوئے، حضرت صاحب چارپائی پہ، دوسرے سارے نیچے، لیکن یہ تفریق سید کائنات کے دربار میں نہ تھی، اور یہ بھی بہت ان کی عقیدت کی انتہا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ ابدا کے بیٹھے ہیں، آگے پوچھتا ہے من منکم ابن عبد المطلب، تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا، میں ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں اللہ نے اپنا رسول بنایا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم حکم کیا دیتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ میری دعوت ہے۔ یہ مسلمان ہوا، مسلمان ہو کے واپس پلٹا، اپنے قبیلے میں گیا، وہاں جا کے ان کو کہا پہلی بات جو کہ اول ما تکلم به باسط اللات والعزى، قوم کٹھی ہوئی کہ یہاں گیا تھا، مدینے یثرب گیا تھا، اب پتہ نہیں کیا خبر لے کے آیا ہے، سب اکٹھے ہوئے۔ تو حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لفظ اول ما تکلم، سب سے پہلی بات جو انہوں نے منہ سے نکالی وہ یہ تھی باسط اللات والعزى، لات و عزا ختم ہو گئے، دوڑ گئے، ان کی ہیبت ختم ہو گئی، ان کا وقار خاک میں مل گیا۔ وہ کہنے لگے قالوا ما یا زمام اتق البرص اتق الجذام، او زمام ٹھہرو، اتنی گستاخی، حضرتوں کی اتنی گستاخی، خبردار اگر ایسا تم نے کیا اتق البرص، تمہیں برس کی بیماری آ لگے گی، واتق الجذام، تمہیں جذام آ گھیرے گا۔ نہ گستاخی کرو حضرتوں کی، حضرتوں کی کیوں گستاخی کرتے ہو؟ قال ویلکم انہما واللہ لا یضران ولا ینفعان، زبان کہتے ہیں وہ افسوس ہے تمہارے اوپر، اللہ کی قسم نہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ کسی کا کچھ سنوار سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبھی، ان اللہ قد بعث رسولا، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، وانزل علیہ کتابا، اور اللہ نے اس پر کتاب نازل کی ہے، وانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں مل کے آیا ہوں
میں ان کی دعوت سن کے آیا ہوں، ان کا پیغام سن کے آیا ہوں۔ دعوت ان کی، پیغام ان کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے بندے۔ اللہ جب دل موڑتا ہے تو عجیب منظر ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے جو ایک لمحہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اتقل لات والعزیٰ اتقل برش، جب زمان کی یہ بات سنی تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر ما سمعنا بوافد قوم کان افضل من زمام۔ سن 9 ہجری میں جتنے وفود آئے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں، ان تمام وفدوں میں اتنا بابرکت اور اتنا خیر کا حامل وفد ہم نے اور کوئی نہیں دیکھا جو زمام کا وفد تھا، کیونکہ وہ یہاں آ کے مسلمان بھی ہوئے، واپس پلٹ کر پوری مسلمان قوم کو دعوت دی اور پوری قوم ان کی مسلمان بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا نکلتا ہے؟ وہ بھی ڈراتے تھے، کس سے؟ لات سے، عزیٰ سے، حبل سے، ہاں یہ تمہارا نقصان کریں گے۔ اسی طرح حضرت ذوالنیرہ، بعض زنیرہ بھی پڑھتے ہیں، ذوالنیرہ بھی جس وقت مسلمان ہوئی، ابو جہل ظلم و ستم ڈھاتا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے خرید کے اس کو آزاد کرا دیا۔ اس نے اتفاق کہ مسلمان ہونے کے بعد ان کی آنکھیں بینائی چلی گئی، ان کی آنکھیں بینائی چلی گئی، برباد ہو گئی۔ فقال المشرکون اعمت اللات والعزیٰ، نمنیا کر لیتا ہی لات کے عزیٰ نے، انہوں نے توہین کی، گستاخی کی۔ لات عزیٰ نے اس کو کیا کیا ہے؟ اندھا کر دیا ہے۔ فقالت قذب اللہ، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولتے ہیں، انی کفرت باللات والعزیٰ، میں لات اور عزیٰ کا انکار کرتی ہوں، واللہ ما یغنی اللات ولا العزیٰ ولا ينفعان فرد اللہ الیہ بصرہ۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ لات اور عزیٰ نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس قدر یقین اور اعتماد کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ہوئی بصارت وہ واپس لوٹا دی۔ مشرکین تو ڈراتے ہی ہیں، وہ تو کام کرتے ہی ہیں، ان کا خوف دلاتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بتلائی۔ مکہ مکرمہ جس وقت فتح ہوا، اب یہ بھی دیکھیے کہ عزیٰ یہ نخلا مقام پر 3 درخت تھے، بوتی نہیں تھے، 3 درخت تھے، ان 3 درختوں کی پوجا کی جاتی تھی اور ان کا نام عزیٰ تھا، ان کا نام عزیٰ تھا۔ درختوں کی پوجا یہاں پاکستان میں بھی ہوتی ہے، ہندوستان میں بھی ہوتی ہے۔ یہ چند سال پہلے یہ آپ کے پڑوس میں درخت ہی توڑا گیا تھا نا، شاید کسی کو یاد ہو، جس کے بارے میں یہ تھا کہ اگر اس درخت کی ٹہنی کسی کو کوئی کاٹ لے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پہنچ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، اس کے جان و مال میں نقصان ہوگا۔ وہ وہاں کو دلیر موحد تھے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے، انہوں نے کہا بھائی تم بس آڑے نہ آؤ، ہم جانے اور یہ درخت جانے۔ نتیجہ پھر کیا ہوا؟ یہ سانگلہ ہل میں کیا ہوا؟ انہوں نے جناب ایک ایک جڑوں سے لے کے سارا درخت اکھاڑ دیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ اور وہ حیران اور پیچھے سے دیکھ رہے کہ ابھی بلا آئی، ابھی مصیبت آئی، ابھی درخت سے کوئی بھوت نکلے گا اور ان کو برباد کر دے گا۔ لیکن یہ سارے شیطانی حرکت۔ تو عزیٰ بھی 3 درخت تھے، مکہ مکرمہ فتح ہوا اور یہ نخلا مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، خالد جاؤ، 3 درخت ہیں وہاں عزیٰ کے نام پر، ایک کو گرا کے آؤ۔ حضرت خالد گئے، ایک کو گرا دیا۔
واپس حاضر ہوئی، خدمت ہوئی، پوچھا خالد کو چیز نظر آئی؟ نہیں جی، کوئی رکاوٹ نہیں بنا۔ فرمایا جاؤ دوسرا بھی نکالو، دوسرا بھی گرا دیا۔ واپس آئے پھر پوچھا عزا کچھ نظر آیا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا نہیں، فرمایا تیسرے کو بھی جا کے گرا دو، تیسرے کو بھی اکھاڑ دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گئے۔ اب آگے دیکھیے، تیسرے کو جس وقت اکھاڑنے لگے تو اس کا دربان جس کا نام دبیہ تھا، اس کا دربار عزا کا درباری جس کا جو اس کا منتظم تھا، مجاور تھا، جس کو بولتے ہیں دبیہ اس کا نام، وہ کہنے لگا یا عزا، اے عزا، یہ خالد آیا ہے تیری توہین کرنے کے لیے، عزا تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اپنی عظمت کا اس کو اظہار کرو، یہ ڈرا گرائے نہ تمہیں، عزا خیال رکھنا، ہمیں پریشان نہ کرنا۔ یہ منتیں بھی عزا کے سامنے کر رہے ہیں اور عزا کو کہہ بھی رہے ہیں کہ اپنا آپ بچاؤ، اپنا آپ بچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف یاد دہانی کے طور پر ابرا آیا تھا نا، عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ یاد آیا؟ ابرا آیا تھا نا لشکر جرار لے کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ تو مجھے دے دو، جو گھر کا مالک ہے وہ جانے اور تم جانو۔ وہ جانے یا تم جانو، اپنے گھر کی وہ خود حفاظت کر لے گا۔ یہ عزا کے ہاں دربار کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، عزا ہمیں شرمسار نہ کرنا، مارے جائیں گے ہم، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے ہو گئے تو آگے سے جناب آواز آئی، حضرت خالد فرمانے لگے یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک۔ عزا وہ دن گئے جب ہم تجھ سے ڈرتے تھے، اب اللہ ذوالجلال نے تیرا بیڑا غرق کرنا ہی کرنا ہے، تو یہاں نہیں رہ سکے گا، یا نہیں ہوگا۔ اور وہ تھا کیا؟ کہتے ہیں فیضا ہوا بحبشیہ نافشۃ شارہا واضحۃ یدیہا علی عاتقہا تصرف بانیابہا۔ جب اس کو مارا کلہاڑا تو ایک کیا حبشی عورت جیسے ہوتی ہے، حبشی عورت طرح اپنے شیروں بالوں کو بکھیرے ہوئے، اپنے ہاتھ یہاں کندھوں پر یہاں رکھے ہوئے اور دانت پیس رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ خالد کہتے ہیں چھڑ تو پرا، پہلو تو نک آب لایا، کن آب لایا تے مڑ کے دھون تے ماریا تے او چڑیل جڑی سی ختم ہو گئی، اور تیسرے کو بھی گرا دیا، تیسرے کو بھی گرا دیا، وہ درخت تھا اس کو بھی اکھاڑ دیا۔ واپس آ گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا خالد کیا ہوا، کچھ دیکھا، نظر آیا؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ ماجرا ہوا۔ آپ نے فرمایا تلک العزا ولا عزا بعدہا للعرب، یہ عزا تھا، یہ شیطان عزا تھا جس کو یہ بزرگ سمجھتے تھے، مشکل کشا حاجت روا کیا سمجھتے تھے، یہ شیطان عزا تھا۔ فرمایا لا عزا بعدہا للعرب، آج کے بعد عرب میں عزا کی پرستش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہوا بھی اسی طرح۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں، نقصان ہو جائے گا، بیمار کر دیں گے، تیری اولاد کا نقصان کریں گے، جان مال کا تیرا نقصان کریں گے، بیمار کر دیں گے تیرے، یخوفونک، تمہیں خوف زدہ کرا۔ ہر دور میں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رہا، اور اب بھی یہی کام ہے، اب اس سے مختلف نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
توحید کا شناور بنایا ہے وہ اس قسم کی بھول بھولیوں سے نہیں بھولتے، وہ اللہ رب العزت کی توحید پر پکے اور پختہ رہتے ہیں، اور یہ ڈرانے والے خائب و خاسر ہوتے ہیں۔ ابھی چند سال کی بات ہے، یہاں جھنگ میں ایک دربار شریف تھا بگا پیر کا، اس کے اوپر چادریں پھول ڈالے ہوئے، سر پھرے ہمارے جیسے فقیر وہ کہتے بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اللہ رب العزت۔ وہ کہنے لگا نہیں، تم اس کی دربار کی چادر کو اتار کے آگ لگا کے دکھاؤ، اگر تم آگ لگا دو گے میں تمہیں سچا مان لوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے کیا بھی نا تو تیرا رہنا کٹ نہیں۔ اب کیا ہوا؟ قصہ مختصر، اس اللہ کے بندے نے پہلے 2 نفل پڑھے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، چادر کو سامنے رکھا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اپنی توحید کا علم اس پورے علاقے میں پھیلا دے۔ دعائیں کرتا رہا، دعا کے دوران ہی جناب چادر میں دھواں نکلا اور چادر کو آگ لگ گئی، چادر کو آگ لگ گئی، لیکن اس کے باوجود کہا یہ گیا یہ مولوی بڑا جادوگر سی، ان نے اپنے جادو دے نال آگ لائی۔ اللہ اکبر، یعنی آپ اندازہ کریں عقل کتنی ماری ہوئی ہے۔ جادوگر وضو کرتا ہے، جادوگر نمازیں پڑھتا ہے، وہ تو گندا رہتا ہے، وہ غسل تک نہیں کرتا، جتنا پلید اور غلیظ اور گندا ہو اتنا ہی بڑا جادوگر ہوتا ہے۔ یہ جتنے بڑے جادوگر ہیں آپ ذرا ان کی ہسٹری، ان کی داستان جا کے انہی سے سن کے دیکھیں، وہ تو پاک صاف رہتے ہی نہیں، کیونکہ شیطان ان کی مانتا ہے جو شیطان کی طرح پلید رہتے، لیکن شیطان نے نہیں سمجھایا، سمجھ نہیں دیا۔ یہی بات پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب دیکھتے ہیں کہ ناکام ہوئے ہم جن سے ہم خوف زدہ کرتے تھے، ڈراتے تھے، تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مانے کس طرح؟ جن کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے انہیں ہدایت ہوتی ہی نہیں، یعنی اللہ گمراہ کر دے ہدایت کے دروازے بند کر ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ ذو الجلال سب پر غالب اور ذو انتقام بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ آج تم اپنی زبان سے جو چاہتے ہو کرتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب میرے پاس آؤ گے، پھر میں پوچھوں گا کہ کیا کرتے رہے، پھر میں تمہارے اعمال اور تمہارے افعال کا تمہیں بدلہ دوں گا، یہ بدلہ تمہیں ملتے رہے گا، نیک ہوگا تو نیک، برا ہوگا تو برا۔ یہ ہے خلاصہ ان دو آیات